نبی. محبت کے ساتھ آپ بھی آئیں, بلند آواز پڑھیے گا. پڑھیں. سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا. بولے ہمارا نبی, بولے سب موبائل میں چلائیں گے تو بولیں گے کیا, رکھو موبائل میں کیا. ایک لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں لینا. ہاں پڑھ ہاتھ لہرا کے. سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا, اپنے مولا کا پیارا, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اور دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ. سمجھے نا نبی کی تعریف کرو, سب سے بالا والا خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل اور رسولوں سے بالا. کیا خبر کتنے تارے, توجہ چاہے تو مطلب سمانو, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ حیدری. ڈوبا ہمارا نبی, جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات ہے, وہ جان مسیحا ہمارا. ساتھ ہیں آپ لوگ, تعداد مت دیکھیے, بہت ہے الحمدللہ. آپ 22,000 والے نہیں ہیں, 72 والے ہیں. آپ کو سبحان اللہ کہ ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, جن کی تو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل, جن کی تو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل ہے, وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے, وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اور سب چمکے والے اجولوں میں چمکا کیے, اندشی شو میں چمکا, بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر, اندشی شو میں چمکا ہمارا نبی. سب سے خوبصورت شعر, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی,
سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ ہے غمزدوں کو رضا مزدہ کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. محبت کے ساتھ سنیے گا. ہمارے بھائی نے کہا خطوط شریعہ کہ کلام کو پڑھ دیجئے گا تیجے کے ساتھ ہے نا ماشاءاللہ دل کی بات کہہ دی نا. مطلب بہت سے لوگوں کو کہنا ہے ہمارے شاہ احمد بھائی نے بھی اشارہ فرمایا کہ پڑھ دیجئے گا لیکن تھوڑا سے بول کر کے ہاتھوں کو ڈنڈا بنا کر محبت کے ساتھ سنیے. محبت سے پڑھنا محبت سنیے آپ بس سمجھ گئے نا انشاءاللہ بہت لطف آئے گا. سماعت کیجئے گا. منور میری آنکھوں کو منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف طوطا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف طوطا کر دے. ارے جہاں بانی عطا کر دے اور بھری جنت ہبا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. واپس بول سبحان اللہ. کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے ہاں میرے مصطفیٰ کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے. زمین کو آسماں کر دے. سوریا کو سرا کر دے. زمین کو آسماں کر دے. سوریا کو سرا کر دے. اور جتنے بھی کے شعر میں تھوڑا سے پڑھ پا کر اترار ہے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. سماعت کیجئے گا. کہ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے. فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے. ارے وہ جب چاہے جسے چاہے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے. وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما. بڑا اچھا پیش کرواؤں. سماعت کیجئے گا. جامع کوثر کس کو پینا؟ ہاتھ اٹھائے. سب کو پینا. کس کے ہاتھ پینا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ ملے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں تھوڑی سی اور آرزو ہے گنہگاروں کی. تھوڑی سی اور آرزو. یا رسول اللہ جامع کوثر ملے تو کیسے ملے؟ کون سا جامع کوثر چاہیے؟ سماعت کیجئے گا. بڑا اچھا شعر ہے. اہل خاص توجہ. کہ تمنائے دل مضطر بس اتنی ہے سرے کوثر. تمنائے دل مضطر بس اتنی ہے سرے کوثر. کہ جب آقا جام کوثر دے. جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے. جب آقا
میں کوثر دے لب اقدس لگا کر دے جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے مکتے کا شعر سماعت کرنا کہ مجھے کیا فکر ہو اختر ارے میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع ہو گیا ہے اب بیان سماعت کر لیں ٹھیک ہے اچھی طرح چارج ہو گیا آپ لوگ سماعت کیجئے گا اس بزم کو نسبت ہے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آمد کی وہ گھڑی آنے والی جس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آنی ان قریب وہ گھڑی آنے والی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس روئے زمین بھی تشریف لاتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی میرے آقا نے امت کو پیغام دینا شروع کر دیا اور اپنی رحمت للعالمین کا صدقہ لٹانا شروع کر دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تشریف لائے خاص باتیں سمجھ کیجئے واقعات بہت سنتے ہیں فضیلتیں خوب سنتے ہیں میں پوائنٹ کی بات کر کے آپ کو پیغام دوں گا یہی مقصد ہے اصلاح معاشرہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار فرماتے ہیں سماعت کیجئے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلا کام کون سا کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے پیدا ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلا کون سا عمل کیا ہے کون سا کام کیا یہیں سے پیغام میں شروع ہوا کیا بتا سکتے ہیں میرے آقا نے سب سے پہلا کام کون سا کیا ہے ہو سکتا ہے یاد ہونا بتاتے ہوں یاد رکھیے گا تمہیدی طور پر آج ہم جتنی چیزیں کرتے ہیں یہ سب کسی نہ کسی کی سنت مبارکہ ہے کوئی بات ٹھیک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر آج جو کچھ کرتے ہیں چاہے وہ جھنڈے لگانے کا معاملہ ہو کمکمے لگانے کا معاملہ ہو روشنی کا معاملہ ہو جلوس کا معاملہ ہو مبارکباد کا معاملہ یہ سب کسی نہ کسی کی سنت مبارکہ ہے یہ سب کسی نہ کسی کی سنت مبارکہ ہے جو آج تک ہم کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا یہ سارے چیزیں تو سنت ہے کسی نہ کسی کی کوئی سنت الہیہ ہے یعنی اللہ کی سنت ہے کچھ چیزیں کوئی چیز جبریل امین کی سنت ہے کچھ چیزیں جبریل امین کی سنت ہے کچھ صحابہ کی سنت ہے کچھ حضرت آسیہ کی سنت ہے کچھ حضرت مریم کی سنت ہے اور بہت سارے فرشتوں کی سنت ہے کسی نہ کسی کی سنت ہے بدعا کے اچھے مسلمان توجہ چاہتا ہوں کبھی آپ نے غور کیا کہ میرے آقا تشریف لائے تو یہ سارے کام ہوئے جھنڈے لگے روشنی کا انتظام ہوا جبریل امین جھنڈے لگائے تین مقام پر ایک روایت کے مطابق دوسری روایت کے مطابق ایک مشرق میں ایک مغرب میں یہ سنت ہے لگوایا کس نے خدا نے تو خدا کی بھی سنت ہوئی اور کمکمے کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو مصطفیٰ جان رحمت کے گھر کے بالکل قریب فرما دیا تھا بتاؤ ایسا ستاروں جیسا کمکمہ آج ہم لگا سکتے ہیں ایسی جھالر کا اہتمام کر سکتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے روشنی اتنی ہوئی حضرت آمینہ خود فرماتی ہے آمینہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتی ہے اتنی روشنی کہ اللہ نے میری ظاہری پردے کو ہٹا دیا میں یہیں پر بیٹھ کر ملک شام کے محلوں کو ان کا نظارہ کر رہی تھی ملک شام کے کھنڈرات کو دیکھ رہی تھی مکہ شریف اور ملک شام کی دوری کتنے ہیں لیکن اللہ نے اتنے روشنی کا اہتمام فرما دیا ہم جلوس کی بات کرتے ہیں تو جبریل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سلامی پیش کرتے ہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں انجمن کی بات کرتے ہیں حضرت
بریدہ رضی اللہ تعالی بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یاد آ جاتی ہے جب 70 لوگوں کو لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ کے موقع گرفتار کرنے آئے تھے، جب ایمان لے آئے تو بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ایسے نہیں چلیں گے مدینہ شریف کے اندر، نہیں اب آپ نے جو ہے اپنے نیزے کو کھڑا کیا، نیزہ ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے اپنے امامے کو اتارا، امامے کو نیزے کے اوپر باندھا، اس کا علم بنا دیا، جھنڈا بنا لیا، بریدہ اسلمی آگے جھنڈا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سنیے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسے نہیں بلکہ انہوں نے کیا کام کیا، اپنے نیزے کو نکالا، اپنے امامے کو اتارا، امامے کا جھنڈا بنایا، نیزے کے اوپر باندھا، بریدہ اسلمی آگے چل رہے ہیں، 70 لوگ اور چل رہے ہیں اور میرے آقا صدیق اکبر اور ایک غلام ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ تو انجمن ہے، یہ تو جلوس کی اصل ہے، آئینے کا مقصد سب کسی نہ کسی کی سنت مبارکہ ہے، لیکن میرے آقا جب پیدا ہوئے تو ان کی کون سی سنت ہے، یعنی آپ نے کون سا عمل کیا، یاد رکھنا سب کسی نہ کسی کی سنت ہے، ایسے موقع پر یہ بھی یاد رکھنا مصطفیٰ کی کیا سنت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگایا گیا، مسجد اقصی پر جھنڈا لگایا گیا، حضرت آمنہ کے چھت پر ایک جھنڈا لگایا گیا، مسجد مشرق میں جھنڈا لگایا گیا، مغرب میں جھنڈا لگایا گیا، جبریل امین فرشتوں کی جماعت کو لے کر مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن میرے آقا جب پیدا ہوئے تو ان کی سنت مبارکہ کیا ہے، آپ جیسا پیدا ہوئے اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا، سب سے پہلا جو آپ نے کیا ہے وہ سجدہ کیا ہے، سبحان اللہ، وہ سجدہ کیا ہے۔ اے بدوا کے مسلمانوں، جہاں سب کی سنت ادا کرنا وہی مصطفیٰ کی اس سنت کو بھی ادا کرتے رہنا، نہ جھنڈا لگانا چھوٹے نہ سجدہ چھوٹے، نہ محفل میلاد مصطفیٰ چھوٹنے پائے نہ سجدہ چھوٹنے پائے، نہ کنکرے لگانا چھوٹے نہ سجدہ چھوٹنے پائے۔ جب سجدہ بھی ہوگا ایسے محفلیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سجدے کے سجدے کے فعل میں جو اس کے محبوب کی سنت ہے تمہاری اس تمام سنتوں کو اللہ قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا ہے سجدہ کیا ہے، اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکایا ہے، اور جھکانے کے بعد کیا پڑھا ہے، کیا کہا ہے، کون سی دعا دی، سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے، سبحان ربی الاعلی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشانی کو سجدے میں جھکایا ہے، سب جھکایا ہے، تو آپ نے سبحان ربی الاعلی نہیں پڑھا ہے، سبحان ربی العظیم یا کوئی اور تسبیح و تہلیل نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدے میں جب اپنے سر کو رکھا ہے تو کوئی اور تسبیح نہیں، کوئی اور دعا نہیں، کوئی اور مانگ کسی اور خواہش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدے میں سر کو جھکا کر سب سے پہلے کسی کو یاد کیا ہے کائنات کے اندر تو اپنے گنہگار امتیوں کی یاد کیا ہے، ہم غلاموں کو یاد فرمایا ہے، کس انداز میں یاد فرمایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت عرض کرتے ہیں یا رب امتی امتی، یا رب حبل امتی امتی، یا رب حبل امتی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، اے اللہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں میری امت کی بخش و مغفرت فرما دینا، تیرے محبوب کی یہی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں میری امت کو رسوا مت کرنا یا اللہ، بلکہ میری امت کی بخش و مغفرت فرما دینا۔ اے بدوا کے مسلمان بتاؤ جو نبی اپنے پیدا ہوتے ہی ہم غلاموں کو نہیں بھولا، دنیا والوں کو بتا دے جب جب اس نبی کی ولادت کی تاریخ آئے گی، جس نبی نے پیدا ہوتے ہی ہم غلاموں کو یاد فرمایا ہے، جب جب ولادت کی وہ تاریخ آئے گی ہم تمام غلامان مصطفیٰ نبی کی محفل کو سجائیں گے اور نبی کی یادگار کو زندہ کرتے رہیں گے اور دنیا والوں کو بتائیں گے یا رسول اللہ جب تجھ سے باتیں ہیں چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جوڑی چل جائے